قاری صاحب، جس طریقے سے حنفی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سند کے ساتھ موجود ہیں، اسی طریقے سے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں؟ نہیں، تو پھر یہ امام ابو حنیفہ کے مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاگرد جن کو وہ پڑھاتے تھے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے ایسے سنا. جب ہمارے استاد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے تو ہم نے اپنے استاد سے ایسا سنا. عند ابی حنیفہ، یعنی ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ ایسا تھا، وہ اس بارے میں ایسا فتویٰ دیتے تھے. اب سچ جھوٹ ان کا ہے. پھر آخری بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اس مجتہد کا جو مذہب ہے وہ تواتر کے ساتھ مقلد تک پہنچا ہو. یہ جو آخری قید ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں فقہ حنفی، ٹھیک ہے نا، فقہ حنفی جو ہے اس کی کوئی سند ہمیں دکھائیں، اس کی کیا ہے سند ہمیں دکھائیں. تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی فقہ حنفی یہ تو متواتر ہے، ٹھیک ہے، اور متواتر چیز جو ہے اس کے اندر سند نہیں مانگی جاتی. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں متواتر ہے ان میں بحث نہیں کی جاتی ہے سند کی، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو کہتے ہیں فقہ حنفی کی سند دکھاؤ، تو اس کے ہم دو جواب دیتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ بھائی فقہ حنفی متواتر ہے اور متواتر چیز کے اندر سند نہیں مانگی جاتی. ہمارا فقہ حنفی سارا تواتر کے ساتھ آیا، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک سارے جو دنیا ہے وہ اسی پر عمل کر رہی ہے کہ بھئی یہ فقہ، یہ مسائل جو ہے نا ان سے مروی ہے اور اس پر تواتر چلا آ رہا ہے، اس لیے ان میں سند کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر ہم الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ سند ہی کو معتبر مانتے ہیں پھر کیا آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی سند دکھا سکتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ آپ اس طرح سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس میں 6 یا 7 آیات ہیں. وہ جو 7 آیات ہیں ان کو آپ اگر ثابت کرنا چاہیں کہ آپ ایک ایک آیت کی مستقل سند ذکر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آیت فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مانو گے. اس طرح سے تو پھر آپ بخاری کو بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتے ہو. بخاری کے اندر ایک ایک حدیث وہ آپ اس طریقے سے ایک ایک بندے کی تقلید کر کے لیتے ہو. مثال کے طور پر ایک مجتہد امام بخاری نے ایک حدیث لائی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے امام بخاری کی تقلید کی، اس کو آپ نے معتبر مان لیا، اور پھر اس کی بات کو آپ نے لیا، اور لینے کے بعد آپ نے پھر اس کی حدیث کو صحیح سمجھا، اور اس نے پھر کس سے سنا، پھر آپ نے اس کی تقلید کی. کہ وہ تقلید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے بلا مطالبہ دلیل ہے. تقلید کا معنی کیا ہے کہ بلا مطالبہ دلیل کسی کی بات کو لینا. تو امام بخاری یہ وہی بندہ ہے یا یہ صحیح بندہ ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل شرعی؟ آپ نے کوئی ان سے دلیل مانگی پوچھی ہے؟ یہ تو بس تواتر سے چلا آ رہا ہے نا کہ بھئی یہ حدیث ہے بخاری، یہ ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا کا اعتماد ہے اس پر. تو اس اعتماد کو چھوڑو، آپ تو سند کی بات کرتے ہیں نا. تو سند کی بات جب آئے گی تو امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ نے کون سی سند مانگی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہی امام بخاری، یہ جو صحیح بخاری ہے یہ امام بخاری کی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ بھی تو آپ بغیر سند کے، بغیر دلیل کے مانگ رہے ہیں. امام بخاری نے جس سے لیا اس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے جس سے لیا اس کی بھی، یعنی ایک حدیث کو لیتے ہوئے بھی آپ کو کم از کم 7-8 بندے یا 10 بندوں کی جو ہے نا تقلید کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس حدیث کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں. بغیر تقلید کے آپ ایک ایک راوی پر اعتماد کر کے اور بلا مطالبہ دلیل اعتماد کر کے لے رہے ہیں، ورنہ کوئی دلیل پیش کرے نا، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ ہم تو اس کو مطالبہ دلیل کے بلا مطالبہ دلیل مان رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پھر بھی تقلید کہتے ہو، شرک کہتے ہو، تو پھر آپ کیسے ثابت کرو گے اس چیز کو؟ تو یہ چیزیں پھر اس کا یعنی اس طریقے سے وہ آپ قرآن بھی ثابت نہیں کر سکتے، حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز دنیا کی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو چیز متواتر ہو اس میں سند کا مطالبہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. آخری بات ہم جواب یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہدایہ وغیرہ ہے ان کے اندر سند نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشکات حدیث ہے، مشکات کی کتاب ہے. مشکات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ذکر ہوتی ہے، اس میں سند نہیں ہوتی، بالکل سند اس کے اندر شروع میں ذکر نہیں ہے، بس صرف ایک راوی کا ذکر ہے، صحابی کا. آخر میں انہوں نے حوالہ دیا کہ مثال کے طور پر رواہ البخاری، رواہ مسلم، اس طرح سے حوالہ انہوں نے دیا، خود سند ذکر نہیں کی بلکہ اشارہ دے دیا، حوالہ دے دیا کہ یہ بخاری مسلم فلاں فلاں کتاب کی، وہاں پر پھر پوری سند ذکر ہے. تو ایسے ہی ہدایہ وغیرہ کے اندر جو مسائل ہیں یہ مسائل ذکر تو نہیں ہے،
لیکن یہ حوالہ دیتے ہیں بڑی کتابوں کا، کبھی جامع الصغیر کا حوالہ، کبھی سیر الصغیر، کبھی سیر الکبیر، جامع الصغیر، جامع الکبیر، زیادات مقصود، ان 6 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب وہاں حوالے، تو وہاں آپ دیکھیں کتاب الآثار امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا امام محمد، وہاں پر ساری چیزیں دلائل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ اس لیے یہ مطالبہ، یہ کہنا کہ بھئی سند نہیں ہے، یہ بات بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلید کی جو تعریفیں ہیں وہ پہلے ہم نے مختصر طور پر کچھ ذکر کیے۔ یہ جو آخری تعریف ہے، اس تعریف کو آپ صحیح الفاظ میں صحیح طریقے سے جب یاد کریں گے تو دنیا جہان کے تمام اشکالات انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے آپ اس کو اگر یاد کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اور جتنے بھی غیر مقلدین کی طرف سے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، ان سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير